بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام حنیف بن کنعان کے مقام مصعب میں ہوگا، جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنعان اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسم کھائی تھی کہ اسے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دے۔ ظاہری نے کہا کہ خجیف وادی کو کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انم نامی اپنے غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی، اے ہانی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں، ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے معاشرے کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے معاشرے پر چراگاہوں میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے معاشرے ہلاک بھی ہو جائیں تو یہ رسوا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گئی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا، جاں امیر المومنین، جاں امیر المومنین، ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہوگا تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لیے پہلے سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا۔ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں، اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں، انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی میں چراگاہ نہ بناتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں نے 1500 مردوں کے نام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے حماش نے مذکورہ بلا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں
بیان کیا کہ 600 سے 700 تک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں جہاز میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر آ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کو تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔